بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے، آپ لوگوں کی دعا کی طفیل اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ ہم اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے ایک مرتبہ پھر آدھے گھنٹے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم کو سننا، سب سے پہلے میں کہتا ہوں صحیح پڑھنا، سننا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، بسا اوقات میں آیات کا نمبر بتانا بھول جاتا ہوں، ذہن سے نکل جاتا ہے، تو ہمارا پیارا بچہ جو مدت سے میرے ساتھ ہے، سید عدنان احمد، اپنی حکمت عملی سے میں بڑا حیران ہوں کہ میرے بتائے بغیر وہ آیات بھی نکال لیتا ہے
ترجمہ بھی ڈال دیتا ہے اور وہ کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں بھولتا. اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے اور قرآن کریم کی یوں ہی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سب سے پہلے میں آیات بتا دیتا ہوں، پھر نہ بھول جاؤں میں. سورہ حشر ہے اور اس کا نمبر 59 ہے. 59 سورہ کا نمبر، سپارہ 28 ہے، آیات 4 ہیں، 18، 19، 20 اور 21. 18، 19، 20 اور 21 4 آیات ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ بڑا وسیع معنی ہے اس کا، اللہ سے ڈرنا. یعنی اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہو جائے تو ہمارے بڑے کام سیدھے ہو جائیں. ہم یہ یقین کھو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. حالانکہ سب دنیا کی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ دیکھ لے، تنظر دیکھ لے جو کر رہا ہے وہ، یہ وہ یہ ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں، بلے بلے بلے. ہمارے کبھی پروگرام سن لیں تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے بنا پروگرام تو، لیکن یہ بھی دیکھ نفس ما قدمت لغد، تم نے، تمہارے نفس نے، تمہارے وجود نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. چونکہ قیامت کل آئے گی. سرکار نے فرمایا تھا یہ ہے قیامت، یہ جو درمیان میں نشان ہے، اس لیے کل کہتے ہیں. کل کا دن قیامت کا دن ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو دیکھ رہا، بلڈنگ بنا رہا ہے تو بنا، کاروبار سیٹ کر رہا ہے کر، گاڑیاں خرید رہا ہے خرید، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ جس سفر پر تم نے جانا ہے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے. جی اللہ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، پھر اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، باخبر ہے اس بات سے جو ہم کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث پاک ہے سرکار کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ دن چڑھ چکا تھا، یعنی زور کا وقت ہونے والا تھا. سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سارے کے سارے. کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن تھے اور ننگے پیر تھے. اباؤں سے یا چادروں سے انہوں نے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ جو تلوار ہے وہ حمایل کی ہوئی تھی تاکہ وہ ان کی ابا و چادر قابو میں رہے. سرکار نے دیکھا، پریشان ہو گئے، رنگ متغیر ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر کا اٹھے، گھر گئے، گھر کا چکر لگا کے آئے، طبیعت بحال نہیں ہوئی. یہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے جن پر قحط کا عالم طاری تھا. کبھی ہم سوچیں کہ جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ بارگاہ رسالت مآب میں پورا گروپ ننگے پیر
ننگے بدن برے حال باقی دیہڑے. سرکار اندر گئے باہر آئے, اندر گئے باہر آئے, بات نہیں بنی. سرکار کی طبیعت اور پریشان ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا, بلال اذان پڑھو, بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی, اقامت ہوئی, سرکار نے جماعت کرائی. سماعت کر رہے ہیں, سرکار نے جماعت کرائی. یہ جماعت کرانا 5 وقتہ یہ نبی کی سنت ہے. ہم نے ایک مولوی صاحب رکھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہاں کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. خادم ہوں ایک مسجد کا وہاں بھی, تو وہ جمعے کے جمعے تشریف لاتے ہیں. کہتا یہ نماز پڑھانا تو میرا کام ہی نہیں ہے, میرا کام تو خطیب ہوں میں, صرف جمعہ پڑھاؤں گا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی جماعت کرائی خود بنفس نفیس. او اماموں, کس کی سنت ادا کرتے ہو؟ اگر نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہو تو 5 وقتہ اگر موقع مل جائے تو نماز شوق سے پڑھایا کرو, تنخواہ کے لیے پڑھایا کرو. تنخواہ تو مل ہی جائے گی, روٹی تو آ ہی جائے گی, لیکن سنت سمجھ کے پڑھاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے. کتنی زبردست بات ہے یہ. جماعت کرائی. جماعت کرانے کے بعد سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. جلوہ افروز ہوئے تو یہ آیت پڑھی آپ نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ آیت پڑھ کے نا نبی پاک نے فرمایا صحابہ سے, صحابہ اٹھو اٹھو, جو کچھ تمہیں ملتا ہے, جو میسر ہے صدقہ, وہ لے کے آ جاؤ مسجد میں. یہ تمہارے بھائی آئے ہیں, ان کے نہ وجود پہ کچھ ہے نہ پاؤں میں کچھ ہے, ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ بھوکے بھی ہیں. صحابہ کرام رضوان. اچھا سرکار نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آدھی کھجور بھی ہے نا, لا دو, مسجد میں جمع کر دو. آہستہ 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 ڈھیر لگ گیا. سرکار اعلان فرماتے رہے, ڈھیر لگتا رہا. ایک صحابی انصاری صاحب بڑا بوڑھا تھا, ساری زندگی کی کمائی, ایک پوٹلی میں درہم تھے اس کے, وہ وزنی اتنے تھے کہ کبھی ادھر جھک جاتا تھا تو کبھی ادھر جھک جاتا تھا. سرکار مسکرا دی ہے, لا کر کے سرکار کے قدموں میں اس نے پوٹلی رکھ دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے جو سرکار کا چہرہ تھا نا, رنگ متغیر تھا, پریشانی کا عالم تھا. اب ہم نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ کھل اٹھا, مثل سونے کے چمکنے لگ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اسلامی کار خیر کو شروع کرے گا اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا, اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. اب میں لمبی بحث نہیں کرتا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہماری جو NGOs ہوتی ہیں, وہ خواہ مولوی ہوں, خواہ پیر ہوں, خواہ کوئی ہوں, غریبوں کا مال ہوتا ہے, 5 سٹار ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے. ہاں بھائی ہوگا, غریبوں کا مال ہے, غریبوں پہ خرچ کرو. تم بھی غریبوں کی طرح رہو, جس طرح عام لوگ رہتے ہیں, عام ہوٹل میں عام کھانا کھاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ چھوٹا سا چبوترا بنا دیا, چبوترا بنا دیا سرکار نے. تو سرکار تشریف لایا تو تھوڑا سا چبوترا اونچا تھا. فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ آج کی یا رسول اللہ, اچھا نہیں لگتا آپ سب میں بیٹھے ہوئے, بعض لوگ آنے والے پہچان نہیں پاتے تو ہم نے ذرا اونچا کر دیا. سرکار نے فرمایا میں تمہارے اندر تم میں بیٹھ کر اچھا نہیں لگتا, اٹھاؤ اس کو, مٹاؤ اس کو. سرکار نے وہ چبوترا ختم کر دیا.
اللہ مجھے معاف کرے، 1000 بار معاف کرے، قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میں ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ واز کرنے گئے ہم لوگ، جب واز سے فارغ ہوئے تو وہ ہمارے جو خطیب ملت تھے وہ سیڑھی چڑھنے لگے، کہنے کہ قمر صاحب اوپر آ جائیں۔ میں کہا سر کیوں؟ کہا کھانا اوپر کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور یہ دنیا بیٹھی ہوئی یہاں پر، یہاں کیا ہے؟ کہا نہیں آپ آ جائیں۔ میں کہا نہیں پھر آپ جائیں، میں تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ 1 گھنٹہ پہلے سنت پہ تقریر کرنے والے خطبہ کی یہ حالت ہے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، اثر خاک ہوگا۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، میں اپنی کوتاہیاں خود بتا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، سرکار کے سنتوں پر، سرکار کے نقش قدم پر ہماری بہار تو وہاں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کار خیر شروع کیا، آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ گھپلا NGOs میں ہوتا ہے، بڑی بڑی لمبی خبریں چھپتی ہیں۔ اچھا پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جب کام شروع کرنے والا فوت ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے 2-3 بیٹے ہوتے ہیں، پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، قتل و غارت بن جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے کار خیر شروع کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جو پیچھے آئیں گے جو اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ملے گا، اور جس نے کوئی برا کام شروع کیا اس کو پنشمنٹ ملے گی، اور جتنے آنے والے لوگ وہ برا کام کرتے رہیں گے ان کا عذاب بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کل کے لیے کوئی تیاری کی ہے، کوئی بستہ بنایا ہے آپ نے؟ ہم نے یہاں سے پاکستان جانا ہوتا ہے نا، جتنے امریکہ میں رہتے ہیں ہم لوگ، تو قیامت آئی ہوتی ہے ہماری، یہ بھی خریدنا ہے تو وہ بھی خریدنا ہے، تو وہ 2 بکسے 3 بکسے 4 بکسے کئی بکسے بن جاتے ہیں، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو یہ بھی سامان تو اس کا بھی سامان تو اس کا بھی سامان، وہاں 10-12 بستے ہمیں بن جاتے ہیں۔ اچھا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا بستہ تیار کیا ہے؟ قیامت میں جو ہمارا دائمی گھر ہے اس کو بھی تو ضرورت ہے نا، تو کیا بھیجا ہے ہم نے؟ یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ آگے کی سواری ہے۔ اور جس نے یہ راز پا لیا، کسی غریب بہن بھائی کا دل خوش کر دے، آج کل تو بڑا موقع ہے، اللہ جانتا ہے، آج کل بڑا موقع ہے ہمارے امریکہ والوں کے لیے کہ ہمارے غریب بہن بھائی جس قیامت سے گزر رہے ہیں اور جس مہنگائی کی قیامت سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا تھوڑا بچا کے کچھ اس کو بھیج دو، کچھ اس کو بھیج دو، کچھ اس کو بھیج دو، یہ بہت بڑا موقع ہے، اسے ضائع مت کیجیے، آگے بڑھیے، اللہ کا نام لیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بہن بھائی، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، پھوپھی، چچا، ماما، یہ جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں ڈبل ثواب ہوگا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا، ڈبل ثواب ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے۔ 4 پیسے کیا ملے، افسری کیا ملی، سب کچھ بھول گئے، انسان کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے، ہم بھی بلا دیں گے، تمہارے نفسوں کو بلا دیں گے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی تو نافرمان لوگ ہیں۔ یہ لمبی باتیں ہوتی ہیں، میں اپنے ٹائم کو بھی تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ یہ تشریح طلب باتیں ہیں کہ اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اللہ کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ایسی وہ گمن گیری میں آتے ہیں
کہ اسی میں گھومتے رہتے ہیں، چکر کھاتے رہتے ہیں وہ. اور اگر اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھنے کا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ پاک فرمائے گا کہ میں تیرے دروازے پر گیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. تو کہا کہ یا اللہ پاک میرے دروازے پر تو کہا ہاں، تو اللہ وہ مووی چلا دے گا، وہ جو ریکارڈ کی ہوئی ہے نا فرشتوں نے، کہ وہ ایک غریب آدمی آیا دروازے پر، روٹی مانگی اس نے. اچھا یار تم روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، دروازہ بند کر دو اس کو. نوکر سے کہتا دروازہ بند کر دو. یہ ہے حدیث پاک ہے. اللہ کا بندہ اللہ ہی تو بھیجتا ہے، تو یہ اللہ کو بلا دینا ہے. اور پھر جو اللہ کو بلا دیتا ہے اللہ اس کو بلا دیتا ہے. اور یہی نافرمان لوگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں ہو سکتے برابر دوزخی اور جنتی. سب اچھے نہیں ہوتے، غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے. ولا الظل ولا الحرور، یہ دھوپ اور چھاؤں ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر چیز الگ الگ ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ برابر نہیں ہے. یہ تصور نکالو جی سب ٹھیک ہیں، او بھائی کیسے ٹھیک ہیں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون. پیچھے کیا کہا تھا؟ اولئک هم الفاسقون. اور یہاں کیا ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. یہ جنتی لوگ ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتے، جہنمی اور جنتی ایک جیسے نہیں ہوتے. اور جی اللہ سب کو معاف کر دے گا، ہاں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے کرے گا، لیکن کچھ ہماری ڈیوٹی بھی تو ہے. کیا ہم نے وہ فلفل کر دی ہے نا؟ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا ایک صحابی سے، جب اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو ہم نے اس کی طبیعت دیکھی تو طبیعت کے اندر رونق تھی ذرا. سرکار نے فرمایا ایسا کر، اس زمین کو سجدوں سے تو آباد کر، اور جنت کی زبان تو میں تجھے دیتا ہوں. سجدوں سے آباد کر. نماز پڑھ. نماز اللہ کی وہ عبادت ہے کہ انسان جھک جاتا ہے، ماتھا زمین پہ لگ جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان، زمین کو سناتے ہیں بھائی. اس لیے تو سورہ دخان میں آپ سبق پڑھا ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، صحابہ کرام کے درمیان کی بات چل رہی تھی. ان کا جب مومن فوت ہوتا ہے تو 40 دن زمین روتی ہے. یہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا ہم سے 40ویں کے، چھوڑو ان لوگوں کو، قرآن پڑھو. 40 دن زمین روتی ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ تم جو ذکر زمین کی طرف منہ کر کے سناتے ہو یہ اس کی غذا ہے، اور جب زمین کو غذا نہیں ملے گی تو روئے گی نا. فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دن 1.5 دن رو کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن زمین پورے 40 دن روتی ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، سورہ دخان کے اندر ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہوتے. جہنمی جہنمی ہیں، جنتی جنتی ہیں. ان کو ایک جیسا نہ سمجھا کرو. جو جہنم والے اعمال کرو گے، میں بخشش کی بات نہیں کر رہا، نہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اعمال کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے. اچھا کام کریں گے اچھی جزا ملے گی، برا کام کریں گے سزا ملے گی. ہاں مالک کی مرضی ہے، وہ چھوڑ دے اس کی مرضی ہے، پکڑ لے اس کی مرضی ہے. اگلی بات، اگلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا، یہ قرآن جو تمہیں سنایا جا رہا ہے اس کی شان کیا جانتے ہو تم؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو یہ مل جاتی نا
یہ جو ہمارے پاس ہے ذکاوت حس، یہ فہم و فراست مل جاتی تو یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پھوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم تو یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت حدیث پاک کے اوپر ایک تبصرہ کرتے ہیں۔ حدیث کیا تھی؟ جب مسجد نبی شریف میں ممبر نہیں بنا تھا تو ایک کھجور کا تنا تھا، سرکار اس سے ٹیک لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن کے آ گیا تو سرکار اس تنے سے تھوڑا دور ہو گئے، ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسے رونے کی آواز تھی جیسے کہ چھوٹا بچہ بلک بلک کر ہوتا ہے۔ سرکار نے غور فرمایا تو کھجور کے اس سوکھے تنے سے آواز آ رہی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، وہ قرآن سنتا تھا، اور قرآن جب اسے چھوٹ گیا تو برداشت نہیں کر سکا۔ سرکار ممبر سے نیچے اترے، سینے سے لگایا سرکار نے۔ بار لمبا قصہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی سناؤں گا۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک سوکھا تنا کھجور کا اللہ کا قرآن سنتا تھا، اور جب اس کو وہ غذا نہ ملی تو اس کی آنسو نکل آئے، بلک بلک کر رونے لگا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے ماننے والے ہیں، ہمارے سر پہ تو جوں بھی نہیں رینگتی، پرواہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ جانتا ہے، دکھ ہوتا ہے مساجد کے اندر، اللہ نہ کرے کوئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو بیچارے ختم رکھ لیتے ہیں مسجد میں، یہ بھی غنیمت ہے، قرآن خوانی منع نہیں ہے۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ وہاں لوگ آ کے تسبیح مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے، اور تسبیح میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ۔ تو یہ اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ قرآن کے ساتھ وفا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں او بھائی، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ قرآن کریم کی عزت کریں، احترام کریں، اکرام کریں، اور اپنے دلوں میں اس کو جاگزی کریں۔ یہ ہماری ڈیوٹی زیادہ بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک اگر ہمیں غور و فکر کرنے کی عادت ڈال دے، ٹھیک ہے نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ہے میرے بندے تو کرنا غور و فکر کر، کبھی کبھی اپنے وجود سے بھی نکل باہر، دیکھ میں نے پہاڑ کیسے بنائے ہیں، یہ زمین کیسے بنائی ہے، یہ باغات کیسے بنائے ہیں، یہ آسمان کیسے بنایا ہے، یہ ستارے کیسے چمک رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جتنی بھی تخلیق ہے نا زمین کے اندر، کرنا غور اس میں، کیوں نہیں کرتا؟ اور جب تو غور کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے اللہ میں تو اب سمجھا ہوں تیری تو کوئی شے بیکار ہے ہی نہیں، کوئی شے باطل ہے ہی نہیں، میں ہی دور تھا، میں ہی نہ سمجھ تھا، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ پاک ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مثال بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غور و فکر کی عادت ڈال دے۔ میرے دوستو، عزیزو، بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے بڑے پرانے پہلے دل کے درس کے ساتھی ہیں، چوہان صاحب ہیں، ان کی بیگم ہے، ہماری بیٹی قدسیہ ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتے وہ درس قرآن میں۔ تو پرسوں ان کا بہنوئی قدسیہ باجی کا فوت ہو گیا ہے، چوہان صاحب کا داماد، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے۔ پریشان تھے، اللہ پاک، میری نواسی ہے، وہ دبئی میں شریک ہوتی ہے ہمارے ساتھ درس میں، اس کا آپریشن ہے۔ اس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے کہ ابو جی مخلوق خدا سے دعا کی درخواست کر دینا
کہ اللہ پاک میرا آپریشن کامیاب کر دے۔ 19 تاریخ کو پھر میرے کان کی ڈیٹ ہے، کان نے مجھے اللہ جانتا ہے ہلا کے رکھ دیا ہے، تو یہ میں اپنے درد چھپا کر آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کا دعاؤں کا محتاج ہوں۔ 19 تاریخ کو اللہ کرے کہ کوئی اچھی صورت بن جائے، چونکہ اب یہ مشکل مرحلے کی طرف مجھے ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر آپ میں کوئی فوت ہو گیا ہے آپ لوگوں کے دوستوں عزیز اقربا میں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔